فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، مال کی حقیقت لغویہ یہ ہے، انسان کی طبیعت مال کی طرف مائل ہو جائے. مال کو دیکھ کر انسان مال سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کو دیکھ کر رال ٹپکے. یہ مال کی حقیقت لغویہ ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جس کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس سے اعراض کرتے ہیں. اور اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، دوسرا شعر: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. جس کے پاس سونا ہوتا ہے، لوگ ایسے شخص کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، اور جس کے پاس سونا نہیں ہوتا لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ کن لوگوں سے ہوتی ہیں؟ حقیر فقیر سے ہم دوستی نہیں کرتے. دوستی تو جو کرتے ہیں وہ مال والے سے کرتے ہیں، پیسے والے سے کرتے ہیں، رتبے والے سے کرتے ہیں، لوگوں میں اس کا اچھا مقام ہو اور اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہو، ایسے آدمیوں سے ہماری دوستیاں ہوتی ہیں. اور وہ اس واسطے سے کرتے ہیں کہ بھائی پیسے والے سے دوستی کریں گے تو ضرورت کے وقت کام آئے گا اور کچھ کھلائے گا پلائے گا. ظاہر ہے جیسے آدمی سے ہم دوستی کریں گے وہی اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں گے. پیسے والوں سے دوستی کریں گے، ان کے دل میں اگر مال کی محبت ہوگی تو ہمارے دل میں بھی مال کی محبت ہوگی. اور اگر ہم حقیر اور فقیر سے دوستی کریں گے، وہ دنیا سے اعراض کرتا ہے، مال سے محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہی اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں گے.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہارے بچے بھی فتنہ ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائے، بچے بھی عطا فرمائے، مال بھی عطا فرمائے۔ جب دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد سے ہٹ کے وہ زندگی گزارنے لگتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں مال حاصل کروں، پیسے والا بن جاؤں، لوگ مجھے لکھ پتی اور کروڑ پتی سے یاد کریں، اور وہ بڑی امیدیں لگاتا ہے دنیا میں رہ کے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ مال جب آدمی کے پاس آتا ہے تو بہت سی آزمائشوں کو لے کے آتا ہے، بہت سے امتحانات کو لے کے آتا ہے، اور جب مال کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں چاہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھ 3 آدمی بھی شریک ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ چلتے گئے تو راستے میں سونے کی 2 اینٹیں پڑے ہوئے تھے۔ یہ 3 آدمی دیکھے تو نیت خراب ہو گئی ان لوگوں کی، کیونکہ مال کی محبت دل میں تھی۔ سونے کے 2 اینٹیں دیکھے تو نیت خراب ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ حضرت بھی سمجھ گئے کہ کئی کو نہیں آتے بول کے بول رہے ہیں، حضرت بھی سمجھ گئے۔ بہرحال حضرت تو نکل گئے۔ اب یہ تینوں مل کے 2 اینٹیں اٹھائے سونے کے، اب اٹھا کے سوچ رہے بھائی اینٹیں 2 ہے، تینوں تقسیم کرنا ہے، کیسا کرنا؟ یہ جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ اس میں سے ایک آدمی بولا دیکھو تینوں کو خوب بھوک جم کے لگ رہی، ایسا کرنا کہ کوئی آدمی شہر جا کے کھانا لے کے آئے، ہم اطمینان سے کھانا کھا لیں گے، کھانے کے بعد وہ 2 اینٹیں جیسا بھی تقسیم کرنا ہے تقسیم کر لیں گے۔ ایک آدمی کو شہر بھیجے کھانا لانے کے لیے۔ اب جو آدمی کھانا لانے کے لیے جا رہا، اب ان دل میں سوچ رہا اینٹیں 2 ہے، تینوں تقسیم کرنا ہے، کیسا کرنا؟ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جو کھانا لے کے آؤں گا وہ کھانے میں زہر ملا کے لاؤں گا، لا کے ان لوگوں کو دے دوں گا تو دونوں کھا لیں گے، مر جائیں گے، وہ 2 اینٹیں میرے کو مل جائیں گے۔ ان ادھر خیال کر رہا، منصوبہ بنا رہا، یا دونوں بیٹھ کے ایک پلان بنا رہے۔ ان جیسا یہ کھانا لے کے میرے پاس آئیں گا، آتے ہی اس پر حملہ کر دینا، اس کو قتل کر دینا، انہوں ادھر پلان ادھر پلان۔ بیچارہ کھانا لے کے آیا، آتے ہی دونوں مل کے اس پہ حملہ کر دیے، اس کو قتل کر دیے، کر کے اب بڑے خوش ہو گئے کہ ایک اینٹ تیری ایک اینٹ میری۔ اس میں سے ایک آدمی بولا مسئلہ بالکل صاف ہو گیا نا بھائی، 2 اینٹیں چاہیے، اب وہ تقسیم تو کر لینے کا چاہیے کیسا بھی، پہلے کھانا کھا لیں گے اس کے بعد تقسیم کر لیں گے۔ وہ دونوں زہر کا کھانا کھا لیے، دونوں بھی برخاست، ان بھی برخاست، وہ دونوں بھی برخاست۔ تھوڑے دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے پھر گزر ہوا تو دیکھے 3 ناشیں پڑی ہوئی ہیں اور 2 سونے کے اینٹیں وہاں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے۔ جب آدمی کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور مال اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، آج ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی اکثریت اور اس کی وجوہات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ مال ہے، مال۔ خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کسی کا مال غصب کر لیتا ہے، دوسرا آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق مجھے دے دے، لیکن وہ آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور وراثت کا جہاں مسئلہ آتا ہے، ترکے کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو بھائی جتنے ہوتے ہیں وہ سارے لے لیتے ہیں اور بہن کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔
یہ مال کی محبت انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ انسان کو دنیا سے، مال سے دل نہیں لگانا، بلکہ جس خالق اور مالک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس سے آدمی کو دل لگانا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ کیا ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جہاز آدمیوں سے بھرا ہوا سمندر میں جا رہا تھا۔ ایک خوبصورت جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرے پر اس جہاز کو رکوا دیا اور لوگوں سے کہا کہ ہمیں آگے اور بھی سفر کرنا ہے، آگے اور بھی جانا ہے، جو ضروری اشیاء ہیں ہم یہاں خرید لیتے ہیں، اگر تم اترنا چاہے تو اس جزیرے پر اتر جاؤ اور سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤ۔ بہت سے لوگ جہاز سے اترے، جزیرہ بڑا خوشنما تھا، دیدہ زیب تھا، لوگ اس کو دیکھنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے، کتنا خوشنما یہ جزیرہ ہے، اس پر فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ وقت ہو چکا ہے، جتنے لوگ جزیرے پہ موجود ہیں وہ لوگ آ کے جہاز میں بیٹھ جائیں۔ اس میں سے کچھ لوگ اعلان سنتے ہی آ کے جہاز میں بیٹھ گئے، عمدہ اور اعلیٰ نشستوں پر بیٹھ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں جزیرے پر ہی موجود تھے، خوشنما مناظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حضرات بھی آئے، آ کے دیکھے تو جہاز کے اعلیٰ اور عمدہ سیٹوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ناقص سیٹیں جہاز میں ہیں تو وہ لوگ آ کے ناقص سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اعلان کے باوجود بھی وہیں جزیرے پر رک گئے، اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے نکل گیا آگے کی سفر کے لیے۔ اب یہ وہیں موجود رہے، اس کے دل فریب مناظر میں گم ہو گئے۔ بڑے خوشنما جزیرے کے مناظر ہوتے ہیں، لیکن جزیرہ کب خوبصورت دکھائی دیتا؟ جب دن ہے تو اچھا دکھتا، جب رات ہو جاتی ہے تو وہی جزیرہ بڑا بھیانک دکھائی دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس جزیرے پر رک گئے، جہاز میں نہیں بیٹھے، شام ہو گئی، تب وہ لوگ پریشان ہو گئے، تو جہاز تو چلے گیا، ہم تو اس کے اندر بیٹھے نہیں، اب کیا کریں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے آدمیوں کو بیوقوف بھی کہیں گے نا۔ جب جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ وقت ہو چکا ہے، آگے بیٹھ جاؤ، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جزیرے کے خوبصورت مناظر پر فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، اس کو دیکھنے لگے، اور جہاز چلے گیا اور شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، افسوس کرنے لگے اگر ہم جہاز میں بیٹھتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی جزیرے کے مانند ہے۔ جس طرح جزیرے پر رکنے والے حضرات بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں، اسی طرح دنیا پہ دل لگانے والا، مال سے دل لگانے والا، یہ بھی بہت ہی بے وقوف اور احمق ہوتا ہے۔ مال یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور تھوڑی دیر میں اللہ نے ان سے وہ مال بھی کھینچ لیا، اور وہ ایک ایک وقت کھانے کے محتاج ہو گئے اور دوسروں کے پاس سوال کرنے لگ گئے۔ لیکن ان کی سابقہ زندگی ایسی تھی کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے رجوع ہوتے اور ان سے اپنے مسائل حل کرتے، تقاضے ان کے سامنے رکھتے، تو اللہ کا بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا تھا، لوگوں کو دیا بھی کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ دوسروں سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، ایک ایک وقت کھانے کا محتاج ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اس سے آدمی کو دل لگانا نہیں چاہیے۔ مال، گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ کیا ہے مال سے خالی ہو، اس کا نام زہد نہیں ہے۔ زہد اس کا نام ہے کہ دل میں مال کی محبت نہ ہو، اس کا نام زہد ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے، لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن دنیا سے محبت نہیں کر رہا، مال سے محبت نہیں کر رہا،
تو یہ آدمی جنت میں جائے گا، مالدار ہونے کے باوجود بھی جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو بالکل محتاج ہے، تنگ دست ہے، لیکن دنیا سے محبت کر رہا ہے، مال سے محبت کر رہا ہے، تو مال کی محبت کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو زہد کہتے ہیں کہ ہاتھ مال سے خالی ہو، اس کا نام زہد نہیں ہے۔ دل میں مال کی محبت نہ ہو، اس کا نام ہے زہد۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ بہت سے حضرات صحابہ مالدار تھے، لیکن انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، مال سے دل نہیں لگایا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، انسان اس مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی روشنی میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، زندگی گزارے گا، اور مال سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھے ہیں کہ آپ نے اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کا ایسا ذہن اور مزاج بنایا۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح ایک صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا۔ بنانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ عبیدہ بن جراح ملک شام کے گورنر بننے سے پہلے مدینے میں رہا کرتے تھے۔ مدینے میں صحیح معنی میں کھیتی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ زمین زرخیز نہیں تھی۔ اب یہ بہت بڑے علاقے کے گورنر بن گئے ہیں، اور شام کا علاقہ تو لہلاتا ہوا ہے، زرخیز زمینیں ہیں، وہاں کی فصلیں ہوتی ہیں، اور اللہ نے ایک بڑا علاقہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جا کے عبیدہ بن جراح کا گھر دیکھنا چاہیے، عبیدہ کا گھر کیسا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا، وہ وہاں سے آئے اور آ کے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عبیدہ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے، سوائے حسرت اور افسوس کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اصرار بڑھتا گیا، آپ تیار ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں، آبادیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شہر بھی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، ویران سا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبیدہ تو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو جنگل ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، اس جنگل میں مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین میں آپ کو اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں، میرا گھر جہاں ہے وہ گھر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بہت دور چلے گئے، جانے کے بعد ایک جھوپڑی آئی، اس جھوپڑی کے پاس لے گئے، لے جا کے فرمانے لگے کہ حضرت یہ میرا گھر ہے۔ کون ہے؟ عبیدہ بن جراح ملک شام کے گورنر ہیں، ساری سلطنت ان کے قبضے میں ہے، چاہے تو سب کچھ کر سکتے تھے وہ، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے۔ وہ جھوپڑی کا بنا ہوا ایک گھر تھا، وہاں لے گئے، لے جا کے فرمانے لگے کہ حضرت یہ میرا گھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کی کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ تعجب سے پوچھنے لگے، عبیدہ تو کیسے زندگی گزارتا ہے، کوئی چیز تیرے گھر میں نہیں ہے؟ تو اس موقع پر فرمایا کہ حضرت میرے پاس ایک مصلی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور محراب میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ ایک پیالہ ہے، اس میں کچھ پانی بھی تھا اور سوکھی روٹیاں اس کے اندر ڈالی گئی تھی۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتلایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امور خلافت کی وجہ سے مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں کھانا بناؤں، خود کھاؤں۔ میں نے ایک عورت کو متعین کر دیا ہے، وہ عورت ہر 8 دن میں ایک مرتبہ روٹیاں بناتی ہے،
بنانے کے بعد لا کے مجھے دیتی ہے، اور جب وہ روٹیاں سوکھ جاتی ہیں تو میں اس پیالے میں پانی ڈالتا ہوں اور اس میں بھگو کے میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ یہی میری زندگی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبیدہ، اس زندگی نے ہر ایک کو بدل دیا، لیکن تم وہی ہو جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تمہارے دل کی حالت اب بھی وہی ہے۔ تم ملک شام کے گورنر بن گئے، ساری سلطنتیں تمہارے پاس ہیں، فتوحات تمہارے پاس ہیں، لیکن تم نے دنیا سے دل نہیں لگایا، مال سے دل نہیں لگایا۔ میرے بھائی، اسے کہتے ہیں جب آدمی کی تربیت ایسی ہوتی ہے، جب آدمی کا مزاج ایسا بن جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن آدمی اس کی طرف نظر نہیں کرتا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ختم ہو جانے والی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ باقی رہنے والی چیز سے آدمی کو دل لگانا ہے۔ وہ باقی رہنے والی چیز کون ہے؟ باقی رہنے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ آدمی کو تو اللہ سے محبت کرنا، اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے، لیکن ہم لوگ مال کی محبت کو دل میں بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد ہمارا مال جائز کاموں میں خرچ نہیں ہوتا، اور ہمارا کام مال حرام جگہوں میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ مال دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو مزاج پر ایسے بنایا تھا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہدین کی 5 خصلتیں ہوتی ہیں، خمس من اخلاق الزہاد۔ زاہدین کی 5 خصلتیں ہوتی ہیں، اس میں سے پہلی کیا ہے؟ الشکر علی الحلال۔ حلال رزق اگر مل گیا تو اس پر شکر کرنا، زیادتی کی تمنا میں نہیں رہنا، اور مال آئیں گا اور مال آئیں گا۔ ظاہر ہے اور جو مال آئیں گا تو صحیح راستے سے نہیں آئیں گا، وہ غلط راستے سے آئیں گا، اور غلط راستے سے پیٹ میں جائیں گا تو آدمی کا دل نماز پڑھنے کو نہیں چاہے گا، عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا، پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکائے گا، اپنی خواہش پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرے گا، لیکن دین کے تقاضوں پر اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ الشکر علی الحلال، اللہ نے جو حلال عطا فرمایا ہے اس پر آدمی شکر کرتا ہے۔ والصبر عن الحرام، اور حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اور تیسری صفت جو ہے وہ یہ ہے، لا یبالی متی مات، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کب مرنے والا ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ بے فکر رہتا ہے، جب اللہ کا بلاوا آ جائیں گا میں فوراً چلے جاؤں گا، وہ اس انتظار میں رہتا ہے۔ اور یہ بھی فکر نہیں ہوتی، لا یبالی من اکل الدنیا، اور اس کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ کون دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، یہ فکر میں رہتا ہی نہیں ان۔ اور یہ بھی فکر نہیں ہوتی وَيَكُونُ الْفَقْرُ وَالْغِنَى عِنْدَهُ سَوَاء، اور فقر اور غنى اس کے پاس برابر ہوتا ہے، مالداری بھی اور فقیری بھی اس کے پاس برابر ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہیے۔ جب آدمی کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور بچے دنیاوی زینت ہیں، زینت کے لیے اللہ نے دیے ہیں، اور اس میں انسان کے لیے بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ مال جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو عطا فرمانے کے بعد اس کا امتحان بھی لیتے ہیں، میرے دیے ہوئے مال کو وہ صحیح راستے میں خرچ کر رہا کہ نہیں کر رہا، اطاعت والے کاموں میں خرچ کر رہا کہ نہیں کر رہا، یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں۔ یہ جو مال ہے نا، نہ بذات خود اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے کی مثال
اس کا اچھے اور برے ہونے کا معیار دل پہ ہے. دل اچھا ہے تو مال اچھا ہے، اور دل برا ہے تو مال بھی برا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، دل کی مثال ایک کشتی کے مانند ہے، اور مال کی مثال ایک سمندر کے مانند ہے. کشتی کیسے پانی میں چلتی ہے؟ پانی نیچے رہے اور پانی کے اوپر کشتی رہے تو جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے. لیکن اس کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ڈوب جائیں گے، غرقاب ہو جائیں گے. اسی طرح اس دل کی مثال ہے. اس دل میں مال کی محبت نہیں آنا. جب اس دل میں مال کی محبت آ جائے گی تو پھر انسان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. آج ہمارے خاندانوں میں جو جھگڑے چلتے ہیں، جو تنازعات ہوتے رہتے ہیں، یہ سب مال کی محبت کا نتیجہ ہے میرے بھائی. یہ مال ایسی خطرناک چیز، اور ہماری دوستیاں مالداروں سے ہوتی ہیں، پیسے والوں سے ہوتی ہیں. میرے بھائی جیسے آدمی سے ہم دوستی کریں گے وہی صفات، وہی چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جتنے پیسے والے ہوتے ہیں نا عام طور پر بہت بخیل ہوتے ہو. عام طور پہ ہوں گے، کوئی بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ مشاہدہ ہے بہت بڑے بخیل ہوتے ہیں. 3 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے، اب بائک اس کے پاس ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ 4 ویلر اس کے پاس ہوتی ہے، عالیشان کاریں اس کے پاس ہوتی ہیں. جب 2-3 احباب اس کے پاس جاتے ہیں جا کے ان کے دل میں بھی نیت ہوتی ہے بھائی ذرا جا کے جائیں گے تو کچھ کھانا کھلائیں گا، کچھ تو بھی کریں گا، بلکہ جاتے نیت سے. بیچارہ اچھے باتیں کرتا، میٹھے باتیں کرتا، 2 گھنٹے بٹھا کے کھانا تو دور کی بات چائے بھی نہیں پلاتا. ایک آدمی وہ ہے جو روزانہ کما کے کھانے والا ہوتا ہے، معمولی جو اس کی اجرت جو اس کو ملتی ہے صبح سے لے کر شام تک 400-500 روپے. جب اس کے گھر میں کوئی آدمی آتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے جو اس کی حیثیت ہوتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے والوں سے دوستی کریں گے تو پیسے ہمارے پاس آئیں گے. پیسے نہیں آتے. ان کسی پہ خرچ نہیں کرتا. عمومی جو مزاج ہے وہ میں بتا رہا ہوں، وہ آپ کا کھائیں گا لیکن وہ اپنا خرچ نہیں کریں گا. یہ حال ہے میرے بھائی. تو بہرحال وقت کیا ہو رہا؟ 9:26. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے، انسان کا امتحان ہو رہا ہے. ہر حالت میں انسان کا امتحان ہے. صحت دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، بیماری دے کے آزماتے ہیں، مال دے کے آزماتے ہیں، بچے دے کے آزماتے ہیں. ہر اعتبار سے انسان کو آزماتے ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے. آخری سانس تک، جب سے ہم شعور سنبھالے ہیں تب سے لے کر آخر وقت تک ہر اعتبار سے اللہ ہمیں آزماتے رہتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملہ نہیں فرمایا، کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے یہ نہیں بولے، یہ بولے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. زیادہ اور اچھے میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ایک آدمی ہے جو 20 رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ آدمی سنن اور واجبات کا اہتمام نہیں کرتا، صحیح طور سے نماز نہیں پڑھتا. ایک آدمی وہ ہے جو 4 ہی رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، سنن اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. تو بتاؤ کس کی نماز صحیح ہے؟ 20 رکعت والے کی نماز صحیح ہے کہ 4 رکعت والے کی نماز صحیح ہے؟ کس کی صحیح ہے؟ 4 رکعت. میرے بھائی زندگی ویسی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اکثر و عملہ نہیں فرمایا، تھوڑا عمل کرو، اچھا کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو.
اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرو. وہ اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہوگا لیکن یہی عمل ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. تو بہرحال اس موقع پر یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.